تو جہاں فخر کرنے کی بات آئے، جب یہ مجھ پہ فخر کریں گے کہ محمد میرے نانا ہے، محمد رسول اللہ میرے نانا ہے، تو میں بھی فخر کروں گا کہ حسین میرا نواسا۔ جب وہ ناز کریں گے کہ محمد ہمارے نانا ہے، تو میں بھی ناز کروں گا کہ حسین میرا نواسا ہے۔ اب یہاں سے تھوڑی سی گفتگو فکر کی ہے، منطق کی ہے، فلسفے کی ہے، اس اعتبار سے، اس رخ سے کہ پیغمبر نے کہا میں حسین سے، گفتگو اسی سے ہے، حسین پیغمبر سے تو طے ہے، جس بات پر بحث ہے اسی پہ بحث ہے۔ میں حسین سے ہوں، تو یہ میں کہنے والا کون ہے یہ دیکھا جائے، میں کون کہہ رہا ہے۔ آپ کی توجہ، میں کہنے والی ذات کے مرتبے کو، اختیارات کو دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی کہے میں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں، اور اس دور میں تو ذرا زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ نہیں تو جیسے ہی کسی نے میں کہا، فوراً جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس پانی میں، کتنے پانی میں ہیں، کیا ان کی گہرائی ہے، کیا ان کی وسعت ہے۔ پیغمبر نے جب کہا کہ میں حسین سے ہوں، تو کہنے والا جو میں کہہ رہا ہے، اگر اس کے اختیارات اور اس کا مرتبہ محدود ہو تو پھر نتیجہ بھی محدود ہوتا ہے، اور اگر کہنے والے کا مرتبہ، کہنے والے کا وجود اپنے آپ میں لامحدود ہو، کہنے والے میں جو کہہ رہا ہے، اس میں کی وسعت اگر کائنات پہ محیط ہو، عالمین اگر اس کے زیر سایہ ہوں، عالمین اگر اس کے زیر سایہ ہوں، تو پھر اس میں کیا ہے دیکھنا پڑے گا۔ میں کہنے والا اگر لامحدود مراتب و مقامات کا حامل ہے، تو پھر جس سے نسبت دے رہا ہے وہ کسی طرح بھی اس سے کم نہیں ہو سکتا مرتبہ۔ رسول اللہ نے اسی وقت یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار ہیں، فوراً اسی وقت مساوات نور کو ثابت کر دیا۔ مساوات نور کو ثابت کر دیا۔ اب اس میں کیا پوشیدہ ہے، اس کو میں جامع کر کے عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ یہ میں اگر پھیل جائے، اسے وسعت دے دی جائے، پھیلا دیا جائے، تو پوری کائنات اس میں کے دامن میں آ جاتی ہے، اور اگر یہی میں سمٹ جائے تو ذات اقدس پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ پوری کائنات محمد سے ہے، پوری کائنات، پوری مخلوقات الہی محمد سے ہے۔ مخلوقات میں، کائنات میں دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، اصول دین بھی ہے، فروع دین بھی ہے، انسان ہے تو انسانیت بھی ہے، آدمی ہے تو آدمیت بھی ہے، کائنات ہے تو مخلوقات بھی ہیں۔ یہ سب کے سب محمد سے ہے، کیونکہ اس میں ہے، اور وہی محمد کہہ رہا ہے کہ میں حسین سے کیوں کہا پیغمبر نے یہ؟
نبی نے یہ اس لیے میں نے اکثر کہتا رہوں گا ان معصومین کے متعلق کیوں کہا نبی نے یہ کہ نبی اس وجود کا نام ہے جس کی آنکھوں سے خدا دیکھ رہا ہے، تو ان کی نگاہ قیامت تک آنے والوں پر تھی، اس لیے کہا نبی نے کہ یہی حسین ہوگا کہ جو پوری کائنات مجھ سے منسوب ہے ایک ایسے نقطے پر آ جائے گی کہ جہاں یہی آگے بڑھ کر بچانے والا ہے۔ یہاں تھوڑی سی توجہ میں آپ کی چاہتے ہوئے یہ عرض کروں کہ اکثر طور پر دیکھا گیا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ حسین نے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، ایسا بے شک دین کو بچایا، بے شک اسلام کو بچایا، لیکن صرف یہ کہنا کہ دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، حسین کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، عدل نہیں کیا جاتا ایسا کہہ کر کہ دین کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ دین اور اسلام تو اس وقت ہوگا جب کائنات ہوگی، اللہ کو بچایا، اللہ کے نام کو بچایا، بے شک اللہ کے نام کو بچایا حسین نے، لیکن کیا اللہ کا تصور بغیر مخلوقات الہی، بغیر وجود کائنات کیا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کا تصور بغیر موجودات کیا جا سکتا ہے، بغیر مخلوقات کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ صرف اللہ کا نام نہیں بچایا، صرف دین نہیں بچایا، حسین نے کربلا کے میدان میں پوری کائنات کا تحفظ کیا، حسین نے تحفظ کائنات کا بیڑا اٹھایا تھا، اس میں یوں کامیاب ہوئے کہ قیامت تک دین باقی رہے گا۔ حسین نے تحفظ کائنات کا بیڑا اٹھایا تھا، تو دین باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اب یہاں پر یہ بات طے ہوئی کہ دو باتیں ہیں، ایک دین، ایک دنیا۔ اب دین کے آئینے میں آج 1400 برس بعد اگر کوئی شیطان اور شیطانی صفتوں پر لعنت کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھو حسین کا طفیل ہے۔ آج آپ توجہ فرمائیں، میں فروع دین گنا رہا ہوں۔ آج اگر کوئی اللہ، رسول اور اس کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو سمجھو یہ حسین کی عطا ہے۔ آج اگر کہیں کوئی ایسا نظر آ جائے جو بدی سے ٹوکتا ہوا نظر آئے، جو بدی سے منع کرتا ہوا نظر آئے، برائیوں سے اجتناب کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھو وہ حسین کی وجہ سے ہے۔ اگر آج کوئی نیکی کی تعلیم دیتا ہوا نظر آئے، اچھائی کا درس دیتا ہوا نظر آئے تو سمجھو کہ وہ حسین کا صدقہ ہے۔ اگر آج کوئی حق و انصاف کے لیے، عدالت کے لیے، حق کے لیے اگر کوئی جہاد پر آمادہ ہوتا ہے تو سمجھو وہ حسین کا تو فعل ہے۔ اگر آج کوئی اپنے مال کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے خمس نکالتا ہے تو سمجھو حسین کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی اپنے مال سے اللہ کا حصہ نکالتا ہے زکات کی شکل میں تو سمجھو وہ حسین کی وجہ سے ہے۔ اگر آج کوئی کعبے کو جا کے حج کرتا ہے، آج کعبہ ہے تو حسین کی وجہ سے۔ آج اگر دنیا میں کعبے کا احترام ہے، کعبہ موجودات کے مخلوقات کے لیے اس وقت موجود ہے کہ جہاں انسان جاتے ہیں تو سمجھو حسین کی وجہ سے ہے۔ آج انسان پاکیزگی و
طہارت نفس کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت مرہون منت حسین ابن علی ہے۔ آج اگر کوئی رکوع میں نظر آتا ہے، کوئی سجدے میں نظر آتا ہے، آج مسجدیں آباد نظر آتی ہیں، آج بندے عبدیت کی منزل میں عبادت گزار نظر آتے ہیں، تو یہ حسین کی وجہ سے ہے۔ والد محترم آفتاب دکن نے کہا کہ مسجد میں نمازوں کی خاطر جس وقت اذان دی جاتی ہے، تکبیر سے ابن زہرا کے احسان کی خوشبو آتی ہے۔ عزیزان گرامی، سن 61 ہجری سجدہ آخر حسین تک نماز کی پیشانی پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ سن 61 ہجری، توجہ آپ کی، سن 61 ہجری سجدہ آخر کے بعد نماز کی پیشانی پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا۔ آج پڑھیے نماز کی پیشانی پر تو یہی لکھا ہوگا کہ حسین کا طفیل ہے جو میں آج باقی ہوں۔ دین باقی ہے حسین کی وجہ سے۔ دنیا جیسا میں نے کہا بغیر تصور مخلوقات خالق کا تصور ممکن نہیں ہے۔ یہ بلند بلند پہاڑ، کہیں برف پوش چوٹیاں، کہیں لہلاتا ہوا سبززار، کہیں بلندی سے گرتے ہوئے آبشار، کہیں موجیں مارتے ہوئے سمندر، کہیں لق و دق صحرا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج سے نکلنے والی کرنیں، یہ سب بتاتی ہیں کہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب پیدا کرنے والا ہے، اس نے تو پیدا کر دیا تھا، لیکن سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں آتے آتے یہ ساری مخلوقات مٹنے کو تھی، ان کا دم نکل چکا تھا، آخری سانسیں کائنات لے رہی تھی۔ ایسے لمحے میں حسین ابن علی نے پوری کائنات کے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ اور اب اس کے بعد پوری کائنات سمٹ گئی نام حسین میں۔ اب چاند ستاروں سے لے کر سورج کے ماتھے تک حسین کا نام لکھا ہے۔ آسمان کی بلندیوں سے لے کر عرش کی انتہا تک حسین لکھا ہے۔ زمین پہ موجود اعلیٰ ترین مقامات و مقامات مقدس حسین کی وجہ سے باقی ہیں۔ آج پھولوں میں خوشبو، چمنزاروں میں خوبصورتی حسین کی وجہ سے ہے۔ فلسفی کا خیال اس سے لے کر شاعر کے تخیل تک حسین حسین ہے۔ مصنف کی محنتوں سے لے کر محقق کی کاوشوں تک حسین حسین ہے۔ سمندروں کے بہنے سے ندی جھرنوں کی آوازوں تک حسین حسین ہے۔ لہلہاتے کھیتوں سے لے کر لخ و دخ صحرا تک حسین حسین ہے۔ انسان ہے
انسان ہے تو انسانیت حسین سے ہے، آدمی ہے تو آدمیت حسین سے ہے، شریف ہے تو شرافت حسین سے ہے، نفس ہے تو شرافت نفس حسین سے ہے۔ کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو آج مرہون منت حسین ابن علی نہ ہو۔ کیا کیا جائے؟ اللہ نے بتایا ہے مقامات و مراتب۔ ایک اور موقع آپ کی توجہ کے ساتھ، میں حسین سے ہوں، اب میں حسین سے ہوں کہنے والا اگر توجہ آپ کی، اگر منزل معراج میں ہے، قرب الہی کی منزل میں ہے، اگر میں کہنے والا معراج میں خواب قوسین کی منزل پر ہے، معراج کی منزل میں ہے، قرب الہی کی منزل میں ہے، تو جس سے نسبت دے رہا ہے اس کے لیے بھی لازم ہے کہ معراج کی منزل آئے، قرب الہی کی منزل آئے۔ آپ کی توجہ نبی کے لیے معراج ہونا تھی تو نبی کو زمین سے آسمان پہ جانا پڑا، خواب حسین کے پاس جانا پڑا۔ حسین کی معراج کی منزل آئی تو خواب حسین کو سمٹ کے زمین کربلا پہ آنا پڑا۔ میں نے اس سے پہلے بھی معروضہ کیا ہے، معراج کا مطلب بلندی ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب معراج جانے سے صاحب معراج بلند ہوتا ہے۔ جہاں صاحب معراج جائے گا اس مقام کی بلندی ہو جائے گی، وہ مقام بلند ہو جائے گا۔ تو نبی کے لیے معراج کی منزل تھی، حسین نے زمین پہ معراج پائی ہے۔ وہاں اللہ کہہ رہا تھا کہ اے محمد میں تمہیں کیا کہہ کے آواز دوں؟ تو کہا مالک مجھے عبد کہہ کے پکار۔ یہاں زمین پر حسین نے بارگاہ معبود سر رکھا تو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ وہ نانا کی معراج تھی، یہ نواسے کی معراج ہے۔ وہاں عبد کہہ کے پکارا، یہاں نفس مطمئن کہہ کے پکارا۔ نفس کی لفظ رکھ کے پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ نفس میں نے دیا تھا، اپنا نفس مرضی دے کے جس کا نفس لیا تھا میں نے، آج اسی نفس کو آواز دے رہا ہوں، کسی غیر کو آواز نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے ہی نفس کو آواز دے رہا ہوں، کسی اور کو نہیں آواز دے رہا ہوں، میں اپنے نفس کو آواز دے رہا ہوں۔ یہ وہ نانا کی معراج، یہ نواسے کی معراج۔ سمجھ میں آئی حدیث حسین منی و انا من حسین؟ اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی کی تقدیر کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایسا موقف آ گیا تھا کربلا کے میدان میں، دین کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی۔ بقول شاعر مصر مخال محمد علی رضوی وفا، در شبیر پر اس طرح کھڑا ہے اسلام، جیسے بیمار مسیحا سے شفا مانگے ہے۔ آ کے حسین کے خیمے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اسلام کہتا تھا اے حسین آج میں اتنا ناتوان ہوں، اتنا کمزور ہوں کہ مجھے طاقت کی ضرورت ہے۔ حسین نے کہا تجھے طاقت چاہیے، ہم اصحاب و انصار قربان کر دیں گے۔ اس نے کہا مولا سینے میں جان باقی نہیں رہی،
تو کہا ہم کڑیل جوان علی اکبر کا سینہ قربان کر دیں گے۔ اس نے کہا اسلام کے بازوؤں کی طاقت چلی گئی ہے۔ حسین نے کہا طاقت بازوؤں کی گئی ہے، عباس کے بازو دے دیں۔ اس نے کہا رگے جاں سے خون جا چکا ہے، تو کہا ہم اپنی رگے جاں دیں گے۔ پھر اس نے کہا مولا تن و مند و توانا تو ہو چکا، طاقتور تو ہو چکا، کامیاب بھی ہو گیا، لیکن کامیابی کی علامت مسکراہٹ ہے۔ مجھے کربلا میں مسکراہٹ چاہیے۔ پورے واقعے کربلا میں ایک تبسم، ایک مسکراہٹ ہے۔ اس نے کہا مسکراہٹ چاہیے، 6 مہینے والے کی مسکراہٹ دے دے گا۔ توجہ آپ کی، ابھی ہمیں بہت منزلیں طے کرنی ہیں مصائب کی۔ توجہ آپ کی، اب توانا بھی ہو گیا اسلام، طاقتور بھی ہو گیا اسلام، کامیابی کی علامت بھی آ گئی چہرے پر، لیکن پھر معروضہ کیا مولا سب کچھ تو ہو گیا، لیکن زمانے کی دھوپ جھلسا دے گی، مجھے سایہ چاہیے۔ تو حسین نے زینب کی طرف مڑ کے دیکھا، زینب نے کہا بھیا میری چادر کا سایہ دے دوں۔ آج کا دن، آج کی تاریخ حسین کے احسانات کو یاد کرنے کی تاریخ ہے، حسین کے کرم کو یاد کرنے کی تاریخ ہے۔ آج نماز کا نہیں، محافظ نماز کا ذکر کرنا ہے۔ آج قرآن کا ذکر نہیں، محافظ قرآن کا ذکر کرنا ہے۔ آج دین کا نہیں، محافظ دین کا ذکر کرنا ہے۔ محافظ نہ ہوتا تو دین کہاں ہوتا؟ آج کائنات کی حسن کے ذکر کا دن نہیں ہے، اس حسن کو بقا عطا کرنے والے حسین کے ذکر کا دن ہے۔ اس کائنات کو بچانے کے لیے فاطمہ کا لال مدینے سے چلا، قافلہ گھر سے روانہ ہوا، روضہ شہزادی کونین کے قریب پہنچا تو زینب نے بھی کہا، حسین بھی چاہتے تھے کہ اماں کی خبر سے رخصت ہو لے۔ قافلہ روکا گیا، ہماریاں بٹھائی گئیں، بیویاں اتر کے خبر زہرا سے رخصت ہونے لگیں۔ آخر میں حسین ابن علی آئے، اماں کی خبر پہ ماتھا رکھ کے کہا ماں میں جا رہا ہوں، اماں آپ کی خبر چھوٹ رہی ہے۔ تو آواز آئی ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پہ وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کے ندا میں تیری الفت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے